بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے صحیح کیا تھا، غلط کیا تھا یا پھر کیا کیا تھا۔ ہاں، یہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے 28 فروری کو جو حملہ ایران پر کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا، غلط کیا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہرحال ابھی تک مجھے خود بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایرانی جنگ سے جلدی نہیں نکلنا چاہتا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر اسی صورتحال میں رہنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران نے جو تجاویز مجھے بھجوائی ہیں وہ مجھے قابل قبول نہیں ہیں۔ پھر دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں ابھی جو ہے وہ میں واپس نہیں لوٹنا چاہتا۔ پھر جناب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے لبنان پر بھی جو ہے وہ تباہ کن بمباری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے۔ تو ایران نے آبنائے حرمز کھولنے کی نئی تجویز جو ہے وہ دے دی ہے، لیکن اس کو بھی ٹرمپ صاحب نے مسترد کر دیا ہے۔ تو ایران نے جنگ کے دوران، یعنی جب ایران اور امریکہ کی اسرائیل کے ساتھ جب جنگ چل رہی تھی، تو اس دوران اسرائیل نے UAE کو ایک جدید لیزر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ دیا تھا۔ یہ دعویٰ کیا ہے ایک برطانوی اخبار نے۔ یہ میں نے کہا آج کے اس پروگرام کی جو ہائی لائٹس ہیں وہ آپ تک پہنچاتا چلوں، بتاتا چلوں کہ آج میں کن کن ایشوز پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے ایران پر حملہ کر کے اچھا کیا تھا، برا کیا تھا۔ وہ کہہ رہے ابھی بھی مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ دوسری جانب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب میں ابھی جو ہے وہ اس جو یعنی ایرانی جنگ والے ایشو سے جلدی نہیں کرنا چاہتا باہر نکلنے میں۔ پھر اب ایک اور اطلاع بھی ہے کہ اگر جو ہے مذکورہ جو ٹائم ہے، جو جنگ مسلط کرنے والا جو کام تھا اور جنگ بندی والا جو ایشوز ہے، اس سارے معاملے کی ٹرمپ صاحب نے اپنی جو اسمبلی ہے اس سے منظوری نہیں لی تھی۔ تو امریکہ کا جو میڈیا اس کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ منظوری نہیں لی، اور اگر یہ جو مطلوبہ جو ٹائم ہوتا ہے منظوری والا اگر وہ گزر جاتا ہے تو پھر مزید جنگ بندی کہہ لیں یا جنگ کو جاری رکھنے والا ایشو کہہ لیں، تو اس کا جو اختیار ہے وہ ٹرمپ صاحب کے ہاتھ سے نکل کر امریکہ کی اسمبلی یعنی کانگریس کے پاس چلا جائے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ تو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ امریکہ کا میڈیا یہ خود بات بتا چکا ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب کا ہی فیصلہ تھا کہ انہوں نے 28 فروری کو یعنی اسرائیل کے کہنے پر ایران پر حملہ کر دیا تھا، حالانکہ امریکہ کی اسمبلی سے تو انہوں نے منظوری ہی نہیں لی تھی۔ اپنی جو باقی جو ان کے جو حکومت کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی انہوں نے مشاورت نہیں کی تھی۔ تو اب امریکہ کے ہی میڈیا نے یہ خبر دی ہے کہ جو ایک مذکورہ جو ٹائمنگ تھی، جو مذکورہ جو ڈیڈ لائن تھی اسمبلی سے منظوری لینے کی ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے، تو وہ ٹائم جو ہے وہ امریکی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے وہ گزر چکا ہے، اور امریکی میڈیا یہ کہتا ہے کہ اب یہ جنگ والے ایشو کا جو اختیار جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کھو چکے ہیں۔ تو ٹرمپ صاحب کی بجائے اب یہ اختیار جو ہے کانگریس ہے وہ ان کے پاس چلا گیا ہے۔ تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا جو کانگریس یعنی جو امریکہ کی جو اسمبلی ہے وہ اس کو مزید آگے بڑھاتی ہے، یا پھر یہ جو انہوں نے جو ٹرمپ صاحب نے جو عارضی سیز فائر میں جو غیر معینہ مدت کے لیے جو توسیع کی تھی، تو پھر وہ اس کو ہی جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ جنگ بندی تصور کر لیا جائے گا۔ میں آپ کو بتا یہ دینا چاہتا ہوں کہ اب چونکہ اختیار جو ہے وہ کانگریس کے پاس جا رہا ہے، اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کانگریس جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جنگ والے معاملات کو آگے لے کر بڑھتی ہے یا نہیں، یا پھر یہ جو اس وقت غیر معینہ مدت کے لیے جنگ بندی میں توسیع کا سلسلہ چل رہا ہے اس کو ہی جو ہے وہ مستقل جنگ بندی میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا جائے گا۔ تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، پھر بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج پھر ایران نے واضح کر دیا ہے کہ ہمارا ایک ہی ثالث ہے اور وہ پاکستان ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان سے ہی جو ہے وہ ہمیں امید ہے، اور پاکستان ہی ہمارا ایک با اعتماد
ثالث ہے کہ جس پر ایران کو بھی مکمل اعتماد ہے اور جو دوسرا فریق یعنی امریکہ ہے اس کو بھی مکمل اعتماد ہے۔ ہاں، ایران نے آج پھر یہ واضح کیا ہے کہ جی بہت سارے اور ممالک نے ہمارے ساتھ رابطے کیے ہیں کہ ہم بھی ثالث کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایران کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ پاکستان جو ہے وہ بطور ثالث جو ہے وہ بہترین رول پلے کر رہا ہے، اور پاکستان نے ہمارے جو پیغامات جو ہم نے ان کو جس طرح سے کہے تھے ٹھیک اسی طرح سے جو ہے وہ آگے امریکہ تک پہنچائے ہیں، اور پاکستان نے بطور ثالث اور بطور میزبان اسلام آباد میں ایک بہترین ثالث اور بہترین میزبان کا رول پلے کیا تھا۔ تو اس لیے ایران جو ہے وہ ان ممالک کا شکریہ ادا کر دینا چاہتا ہے کہ جنہوں نے ثالث بننے کے لیے ہم سے رابطہ کیا ہے، اور ساتھ ایران نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ پاکستان پر پہلے بھی اعتبار اور اعتماد تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی پاکستان پر ہی اعتماد اور اعتبار کا جو رشتہ ہے وہ برقرار رہے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کی عوام نے اور ایران کی حکومت نے پہلے بھی پاکستان کی حکومت کا اور پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کیا تھا اور اب بھی کرتی ہے۔ تو ناظرین، اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب چونکہ جو پوری طرح سے جو بول ہے وہ کانگریس کے کورٹ میں جا چکی ہے۔ میں نے آپ کو ایک نئی بات پھر بتا رہا ہوں کہ ایران نے نئی تجویز جو دی ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ آبنائے حرمز کو کھولنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تجویز جو ہے وہ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ تک جو ہے وہ پہنچا دی تھی، لیکن رائٹر جو ہے جو کہ ایک غیر ملکی نشریاتی ادارہ ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے آبنائے حرمز کو کھولنے والی تجویز کو بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے مسترد کر دیا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی یہ بتایا تھا کہ ایران جو ہے وہ مثبت جو ہے وہ تجاویزوں کے ساتھ اور ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ، پازیٹیو تجاویزوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور ایران کی یہی کوشش ہے کہ اس معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ، بات چیت کے ساتھ، مذاکرات کے ساتھ جو ہے وہ حل کر لیا جائے۔ اب ایران نے تو کافی حد تک جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ جو ہے وہ عملی طور پر کر کے دکھا دیا ہے۔ ہم نے آپ کو گزشتہ دنوں بھی بتایا تھا کہ اس کے علاوہ بھی اور بھی جو تجاویزیں تھیں وہ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ تک پہنچائیں۔ ایران نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم آبنائے حرمز کو فوری طور پر جو ہے وہ کھولنے کی تجویز آپ کو دے رہے ہیں، لیکن جہاں تک معاملہ ہے جوہری طاقت حاصل کرنے کا تو اس پر جو ہے پھر بعد میں بات کر لیں گے۔ یعنی ایران نے جو دوسرے دور کے جو مذاکرات کا جو ایجنڈا ہے اس کے لیے امریکہ کو کہہ دیا ہے کہ جناب آپ ان تجاویزوں پر ہمارے ساتھ دوسرے دور کے مذاکرات کے لیے آ کر کے بیٹھیں، اس کو ہم نتیجہ خیز بناتے ہیں، پھر ایک تیسرا جو دور ہے وہ کر لیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نئی جو تجاویزیں ہیں یعنی ایران نے واضح کر دیا ہے کہ جناب ہم فوری طور پر آبنائے حرمز کو کھول دیتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے نیوکلیر والے معاملات کی تو اس کے ایشو پر بات چیت کا جو ٹائم ہے وہ ہم آگے جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایران جو ہے یہ جو جنگ والا معاملہ کہہ لیں یا آبنائے حرمز والا جو ایشو ہے اس کو فوری طور پر سارٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہے، تاکہ بات وہی ہے کہ ایران کو بھی سمجھ آ چکی ہے، امریکہ کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ بات چیت ہی واحد راستہ ہے، اس کے بغیر اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان تجاویزوں پر فوری ٹرمپ صاحب جو ہے وہ دوسرا دور جو مذاکرات کا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں یا نہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے جیسا کہ رائٹر کی خبر ہے، یعنی ایک غیر ملکی بڑا نشریاتی ادارہ ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ جو ایران کی جانب سے آبنائے حرمز کو فوری طور پر کھولنے کی تجویز اور اگلے مرحلے میں نیوکلیر والے معاملے کو پر بات چیت کرنے والی تجویز کو امریکہ نے مسترد کر دیا ہے، تو اس کے بعد اب لگ یہ رہی رہا ہے کہ اب یہ معاملہ مزید طوالت اختیار کرے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے جیسے طول پکڑتا چلا جائے گا تو پھر اس طرح سے تو کوئی حل نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب فوری مذاکرات کی میز پر آئیں گے اور پاکستان کی میزبانی میں اور پاکستان کے بطور ثالث کردار کو سراہتے ہوئے پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں آ کر کے بیٹھیں گے اور دوسرے دور میں نتیجہ خیز مذاکرات کے ہونے کا اعلان کرتے ہوئے مستقل جنگ بندی کا اعلان کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔